نہیں مل سکتی ہے. ہم اور آپ کے ٹوپی پہنتے ہیں، قرآن سے ثابت نہیں ہے. یہ جو مسجد کے گنبد، مسجد کے یہ ٹائلس پتھر وغیرہ موجود ہیں، قرآن میں موجود نہیں ہے. تو کیا یہ بدعت ہو گئی؟ کیا یہ شرک ہو گیا؟ تو پتہ چلا ہر بات قرآن ثابت کرنا ثابت نہیں ہے، بلکہ حدیث کا سہارا لینا پڑے گا. اگر آپ حدیث کا سہارا نہیں لیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے آپ حضرات سے میری گزارش ہے، پہلے سمجھیے 11ویں شریف ہے کیا. جس طریقے سے ہم اور آپ اپنے دادا دادی کے نام پر، نانا نانی کے نام پر، اہل و عیال کے نام پر 10واں 20واں 40واں کرتے ہیں، جس طریقے سے 40واں آپ کہتے ہیں، میں اگر آپ سے سوال کروں 40واں کیا ہے تو آپ بتائیں گے 40واں یہ ہے کہ 40 دن تک ان کے لیے ایصال ثواب جو کیا ہے ان کے نام پر ایصال ثواب کرنا. بس جواب دے گیا. اسی کا نام 11ویں شریف ہے. 11ویں شریف کے دن حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. انہی کی وفات کے تعلق سے ایصال ثواب کے نام پر ہم فاتحہ خانی کرتے ہیں. اسی کا نام 11ویں شریف ہے. اب یہ قرآن سے کہاں سے ثابت؟ حالانکہ ہاں قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے کہ فاتحہ کرنا تمام امت کا اجماع ہے، جائز، درست اور محتسب بلکہ مستحب ہے. اگر کسی کے نام پر ایصال ثواب کر دیا جائے، اور مثال کے طور پر کسی کے نام پر، اپنے ماں باپ کے نام پر مسجد کے اینٹیں بڑھوا دینا، مسجد کی تعمیر کروا دینا، کسی غریب کے بچوں کی یہ کپڑے کا انتظام کر دینا، اسی کا نام تو ہے ناجائز کہاں ہے. اسی طریقے سے اپنے مہمانوں کو کھانا کھلانا یا کھانا کھلانا ناجائز ہو سکتا ہے. جس طریقے سے ہم اور آپ گھروں میں شادی بیاہ کرتے ہیں تو شادی وغیرہ میں تمام لوگ اجتماع میں جمع ہو کر کے شادی میں کھانا وغیرہ کھاتے ہیں. کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ نہیں برادران ملت اسلامیہ. اسی طریقے سے ہاں یہ ضرور ہے جو جانور اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا جائے وہ حرام ہوگا، اس گوشت کا کھانا حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا، نسبت چاہے کسی کی ہو. لیکن پھر بھی اعتراض کرتے ہیں غوث اعظم کے نام پر فاتحہ ہوتی ہے، غوث اعظم کے نام بھی مرغے کھائے جاتے ہیں، فاتحہ ہوتی ہے. اب یہاں رک کر کے میں آپ کو اس کا دلیل بتا دوں. بتائیے قربانی جو ہم آپ کرتے ہیں تو بتائیے کس کے نام پر کرتے ہیں، کس کی نسبت سے کرتے ہیں؟ تمام لوگوں کو معلوم ہے، چاہے پڑھے لکھے ہو یا غیر پڑھے لکھے، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی میں ہم حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام پر کرتے ہیں ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے. تو اب یہ ناجائز نہیں ہوا، بلکہ ذبح کرتے وقت جب اللہ کا نام لے لیا جائے تو وہ جو جانور حلال ہے وہ حلال ہو گیا. تو برادران ملت اسلامیہ اسی طریقے سے 11ویں شریف کو جو بھی ہم لوگ مرغا پکڑاتے ہیں یا کچھ گوشت کھاتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر، پھر اس کے بعد فاتحہ کھانے کا انتظام کرتے ہیں. تو بات تو برابر ہے، بات کہیں بھی مسٹیک نہیں ہے، بات کہیں غلط نہیں ہے، بلکہ ایسے بزرگوں کے نام پر فاتحہ کا انتظام کرنا گھروں میں خیر و برکت کا حصول ہوتا ہے. حدیث پاک سماعت فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ ذِکْرَ الصَّالِحِینَ تَنَزَّلُ الرَّحْمَةُ کہ بے شک نیک لوگوں کو ذکر کرنے سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. حدیث پاک موجود ہے. تو 11ویں شریف کا نسبت غوث اعظم سے ہے. اور غوث اعظم جس طریقے سے نبیوں میں تمام نبیوں کا مقام حضور تاجدار مدینہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسی طریقے سے تمام اولیاء کے سردار، تمام اولیاء کے اعلیٰ افضل
جو ہے وہ پیر بڑا اور سیاست رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جس طرح مقام اور تمام پیروں کو اور سیاست کا ہے، اسی طریقے سے تمام نبیوں کا امام، تمام انبیاء کرام کے امام حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں انشاءاللہ کچھ جھلک آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے کون، کتنی بڑی شخصیت ہے. اور یاد رکھیے شخصیت بڑی ہونے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہے. شریعت مطہرہ کے اندر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. شخصیت بڑی ہونے کے لیے دھن، دولت، پیسہ، روپیہ ہونا ضروری نہیں ہے. یہ ساری چیزیں صرف دنیا ہی کے تعلق سے ہے. شخصیت بڑی ہونے کے لیے اسلام کے طریقے پہ چلنا، اسلام کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا. جو جتنا مذہب اسلام کا پابند ہوگا، جو جتنا شریعت مطہرہ کا پابند ہوگا، جو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نمازیں ادا کرے گا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر بندوں کے حقوق کو ادا کرے گا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر حقوق اللہ کو ادا کرے گا، سب سے بڑی شخصیت اسی کا نام ہے. دنیا میں بھی آخرت میں بھی. بھلے دنیا میں لوگ گراں نظر سے دیکھیں، غلط نظر سے دیکھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے بڑی شخصیت وہ ہے جو جتنا سب سے زیادہ شریعت کا پابند ہے. جو شریعت کا پابند ہونا وہ سب سے بڑی شخصیت ہے. اور بروز محشر میں جنت کا آپ نے نام سنا ہوگا. آپ کو بتاؤں ہر کسی کو جنت میں ڈالا جائے گا، لیکن ایک ہی محل پر نہیں، بلکہ جنتیوں کا مقام ہے. کسی جنتیوں کو پہلے منزل پر، کسی جنتیوں کو دوسری منزل پر، کسی جنتیوں کو تیسری منزل پر. ایک مقام ہے. جو جتنا دنیا میں عمل کرے گا، جو جتنا دنیا میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرے گا، اس کا مقام بھی بروز محشر میں سب سے بڑا ہوگا. مثال کے طور پر سب سے زیادہ، سب سے اونچے مقام پر جنت جو ہے وہ سب سے پہلے رہیں گے تمام انبیاء کرام، اس کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین. اسی طریقے سے ہم لوگوں میں جو جتنا متقی پرہیزگار ہوگا وہ اتنا ہی اچھے مقام پر رہے گا. جنت کے پہنچا اس کو دیا جائے گا. اور جو جس کا عمل کم ہوگا اسی اعتبار سے اس کو جنت کا محل دیا جائے گا. تو برادران ملت اسلامیہ، کامیابی یہ نہیں دولت حاصل کر کے نماز کو ترک کر دینا، مال و دولت کے لیے ماں باپ کو ٹکرا دینا، حقوق العباد کو کھا لینا، اپنے بیلنس کو جمع کرنے کے لیے غریبوں کا حق کھا جانا، یہ بڑی شخصیت نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ کیا ہے؟ اِنَّا ذِكْرَ الصَّالِحِينَ تَنَزَّلُ الرَّحْمَةُ کہ بے شک نیک لوگوں کے ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. میرے سبحان اللہ. جب نیک لوگوں کے ذکر کرنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو جب آپ خود نیک بنیں گے اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ قرب حاصل کریں گے تو آپ کا مقام اتنا ہی بلند ہوگا جتنا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرب حاصل کریں گے. معزز سامعین اکرام، آج ہمارا معاشرہ، ہمارے سماج کے لوگ دنیا کے دلدل میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کے سیاسی معاملے میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں، انہیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں، کاروبار میں اتنے بیزی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں. یاد رکھیے دوستوں اور بزرگوں، جس کاروبار کے لیے ہم اور آپ نماز کو طور کرتے ہیں، آپ کو دنیا ہی میں اس کو باندھ دیا جائے گا، بلکہ پہلا محشر میں آپ کو آپ کے کاروبار کی روح میں باندھ دی جائے گی. جس کاروبار کے
لیے ہم لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، لوگوں کے حقوں کو کھا لیتے ہیں، وہ دنیا ہی تک محدود ہے، بروز محشر میں یہ ساری چیزیں ہمارے کو بھی مان دی جائے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کی شخصیت زیادہ بلند و بالا بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہوگا۔ جہاں پر بھی رہیں، جس مقام پر بھی رہیں، جس محلے پر رہیں، کھیت کھلیان میں رہیں، نماز کا ٹائم آ جائے تو نماز کو صحیح وقتوں پہ ادا کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک سماعت فرمائیں کہ بندہ اللہ کا قرب کیسے حاصل کرتا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا تو فرض ہے، ہر مومن پر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن قرب حاصل کیسے ہوگا؟ حدیث پاک سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرائض نماز کے بعد نفل نماز کا کثرت کرتے ہیں، فرائض سنتوں کے بعد نفل نماز کا کثرت کرتے ہیں، زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیتا ہے، اللہ کی یاد میں گزارتا ہے، اس کا مقام بہت ہی جلد بلند و بالا اور اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اے سبحان اللہ۔ میرا برادر ملت اسلامیہ، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کریں تو ہمیں اور آپ کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو فالو کرنا ہوگا، شریعت مطہرہ کا پابند بننا ہوگا، تب ہمارا قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے قرب حاصل ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ نفل نمازوں کے ذریعے اور انہی میں سے پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بڑے پیر غوث اعظم ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزار دیا، قسم خدا کی۔ انشاءاللہ میں بتاؤں گا، اپنے سارا وقت، اپنی زندگی ان کی عمر تھی، اپنے عمر کے ساری عمر انہوں نے مدرسے میں پڑھنے پڑھانے میں اور اللہ کے ذکر کرنے میں مصروف کر دیا۔ آج ان کا جو مقام، ان کا نام زندہ ہے تو نام کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے کام کی بنیاد پر۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا قرب حاصل کیا، یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے جب بندہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ مومن یا مومنہ نفل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان کے فرشتے سے کہتا ہے اے فرشتوں، میں خدا بندے سے محبت کرتا ہوں، اے بندے تم بھی تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرو۔ پہلے آسمان کے فرشتے اس بندے سے محبت کرتا ہے، پھر حکم ربانی ہوتا ہے دوسرے آسمان کے فرشتے سے کہو اور حکم دو، جاؤ کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے فرشتے تم بھی محبت کرو۔ پھر اس کے بعد تمام ملائکہ، تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو فرائض نماز کے بعد نفل کے کثرت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تمام فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو۔ فلاں بندے میں مجھ سے محبت کرتا ہوں، فلاں علاقے میں رہتا ہے، فلاں محلے میں رہتا ہے، فلاں ڈسٹرکٹ میں رہتا ہے، جب مجھ سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے فرشتوں، دنیا میں جا کر یہ تمام لوگوں کی دلوں میں محبت ڈال دو گے۔ سبحان اللہ۔ قرب حاصل کرنے کے بعد فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں آ کر کے دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اس بندے کے لیے محبت ڈال دیتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، آج سید کریم اللہ شاہ ہے، آج لوگ ان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے. اب جس کو نفرت پیدا ہوگا تو وہ خیر، جس کے مقدر میں نہیں ہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ مثلا جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے وہ ہدایت کیسے پا سکتا ہے؟ وہ تو گمراہ پہلے ہی سے ہے، اس کے مقدر ہی کا گمراہ لکھا ہوا ہے، تو پھر وہ کیسے ہدایت پائے گا؟ اسی طریقے سے پیر روشن زمین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے تمام بچے، تمام دنیا کے لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کے تقوی کو جانتے ہیں، ان کے پرہیزگاری کو جانتے ہیں، اور انہوں نے اتنا اللہ کا قرب حاصل کیا. آج انسان تو انسان، جنات بھی ان سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ، جانور تک امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں. وہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پتہ چلا جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، سارے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ جس زمین سے وہ گزرتا ہے اور زمین ان کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، اپنے آپ خوش نصیبی کرتی ہے، بلکہ یہاں تک زمین کی جو قطرے ہیں یہ کہتی ہے ایک دوسرے سے آج میں بہت خوش ہوں. کہا کیوں؟ کہ آج میرے اوپر سے ایک متقی پرہیزگار لوگوں کا گزر ہوا. سبحان اللہ. کیا زمین کے قطرے کہتے ہیں آج میرے اوپر سے زمین کے دنیا کے ایک نیک لوگوں کا گزر ہوا، اس لیے میں فخر محسوس کر رہی ہوں. یہ زمین مٹی کہتی ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے جو بندہ اللہ کو حاصل کر لیتا ہے، جہاں پر وہ ہاتھ رکھتا ہے اس کا ہو جاتا ہے. کسی جانور کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے وہ جانور اس سے محبت کرنے لگتا ہے. کسی پیڑ کے اوپر وہ اپنا ہاتھ رکھتا ہے وہ پیڑ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. کہ سبحان اللہ. حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی تو حدیث پاک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا میری آج کی تقریر 1.5 گھنٹے کی تھی، لیکن ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں آپ کو چند باتیں بتا کر کے رخصت ہو جاؤں گا، کیونکہ میں تیاری کرنے ہی سے آیا تھا، لیکن الحمدللہ ٹائم کم ہے. پھر بھی میں اس ٹائم پر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ذہن میں آپ تر و تازہ کریں، انشاءاللہ غوث اعظم کی محبت آپ کے دل میں ہو جائے گی. برادران ملت اسلامیہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد میں گزار کر اپنی زندگی گزار کر چلے گئے. تمام لوگ چاہے پڑھے لکھے ہو یا غیر پڑھے لکھے، آپ ان کو ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے نام پر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ان کے نام پر غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے نام پر اہل و عیال سے گھر میں خوشخبری اور گھروں میں خوشی حاصل ہوتی ہے. تو برادران ملت اسلامیہ، آج جس مہینے میں آج 7 تاریخ ہے، 11 تاریخ کو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نام پر اپنے گھروں میں فاتحہ کریں. اگر آپ کے گھر میں تندرستی ہے، بے روزگاری ہے، گھر میں پریشانی اور مصیبت ہے، کیا کریں؟ گھر میں خوشبو کا اہتمام کریں، گھر کو پاک و صاف رکھیں. 11 تاریخ کو جو آپ کے گھر میں موجود ہوں، پانی موجود ہے تو پانی پر، اگر پانی بھی موجود نہ ہو تو چند آیت کریمہ کا تلاوت کر کے اِسال ثواب کر لیجئے. انشاءاللہ قرآن شریف کی تلاوت کی برکت سے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل سے آپ کے گھر سے تمام بلائیں ہٹ جائے گی، تمام شیاطین آپ کے گھر سے ہٹ جائیں گے، تمام شیرخوار جنات آپ کے گھر سے ہٹ جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہاں سے ایمان نصیب عطا فرمائے گا، وہاں سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے نماز کی پابندی کرنا یہ ہم پر اور آپ پر فرض عین ہے.